بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، انشاءاللہ آج ہم پھر مزید مقدس اشیاء اور مقدس مقامات کی زیارت کریں گے۔ سب سے پہلے زیر نظر تصویر غار ثور کی تصویر ہے۔ یہ وہ غار ہے جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے دوران اپنے قدوں پہ اٹھا کے لے گئے تھے اور کچھ دن یہاں قیام فرمایا تھا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ یہ وہ تصویر ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک دکھائی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سقف روضہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، وہ غار جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ غار ترکی کے علاقہ عرفہ میں موجود ہے۔ 1896 میں مدینہ منورہ کی گلی کا ایک منظر، سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا شادی کا پردہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نگینہ، سبحان اللہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع میں۔ کوہ طور، وہ جگہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ دنیا کی پہلی ایمبولینس سروس، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بال مبارک۔ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز ادا کی تھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں جنگ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر لشکر کو لیڈ فرمایا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون مبارک، سیدنا مولا علی ابن ابو طالب کرم اللہ وجہہ کے جوتے مبارک، حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوپٹہ مبارک کا ٹکڑا، سبحان اللہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر چاند کو اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہ وہ پتھر ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا۔ جنگ کے دوران آپ زخمی ہوئے تو آپ اس کے ساتھ لگ کر بیٹھے تو یہ پتھر نرم ہو کر اپنی جگہ سے تھوڑا اندر چل گیا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ یہ وہ درخت ہے جو صحابی درخت کے نام سے مشہور ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے آرام فرمایا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں نماز ادا فرمائی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار مبارک کی مٹی، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ منورہ میں گھر۔ یہ جو آپ کو ایک پہاڑ کی طرح نظر آ رہا ہے، دراصل یہ پہاڑ نہیں ہے، یہ میدان عرفات ہے جہاں حاجیوں کے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان حجاج کرام کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کوفہ میں وہ مقام جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حالت نماز میں ضرب لگی۔ حضرت بی بی فاطمہ سغریٰ بنت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزار اقدس۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی قبر مبارک، گنبد خضرا کا اندرونی منظر، سبحان اللہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے میں بھی راضی ہوں، جس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے، اور وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے خیبر کا قلعہ فتح کروایا۔ زیر نظر تصویر میں 2 مقامات دکھائے گئے ہیں۔ ایک وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج والے دن نماز ادا فرمائی، اور نیچے تصویر میں مدینہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی قدیم تصویر دکھائی گئی ہے، سبحان اللہ۔ جنت البقیع کا نظارہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر مسلمان دفن ہونا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہاں دفن ہونا نصیب فرمائے، آمین۔